والدین کی محبت ہم کو سکھانے کا۔ اور تیسری بات اور آخری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم قرآن عام کرو، قرآن سکھاؤ اولاد کو۔ بلکہ قرآن کی تعلیم تو دور کی بات، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا رونا ہے کہ 60 سے 70% مسلمان ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھے اٹھیں گے۔ کتنی خراب بات ہے، سوچیے کتنی بری بات ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا جان رہے ہو، قرآن پڑھو۔ کمپیوٹر سیکھتے ہو، موبائل سیکھتے ہو، تجارت کرنا سیکھتے ہو، سب سیکھتے ہو۔ قرآن سیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ 3 مہینے اگر کسی اچھے حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 5 پارے صحیح سے پڑھا دے تو 25 پارے تم خود ہی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، جتنا علم ایک مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کب تک قائم رہے گا؟ کیا کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی؟ ایمان کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ اتنا علم سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی پوری فہرست بتا دی ہے ہمیں کہ کتنا علم ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اتنا ہر مسلمان کے بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے، مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن اب تو حالات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں اگر کلمہ پڑھاؤ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ مائک اپنے ہاتھ میں لے کے دولہا کو بغیر مائک کے پڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اس کو مائک دوں گا تو یہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میں مائک اپنے منہ کے قریب کرتا ہوں، اس کو بغیر مائک کے رکھتا ہوں، کیونکہ نکاح کے وقت ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میں سنتا ہوں حیرت کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے جو شادی کے خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ذرا توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، جو شادی میں خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ موت کی تکلیف کی شدت میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ اندازہ تو فرمائے کیا حالات ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سکھایا، دین سکھائیے، اور جو مدرسے جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو۔ اور اللہ اکبر، رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے دینی اداروں پر پیسے خرچ کرو۔ میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، کاش حضرت شاہ جہاں کو کوئی یہ مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے تو قوم کا بھی فائدہ ہو جاتا، ممتاز کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا۔ تو جو غلطیاں آپ کے باپ داداؤں نے کی ہے نا، وہ آپ نہ کریں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ 2 کروڑ کا مسجد کا مینار تعمیر مت کرو، وہ 2 کروڑ کا اچھا ادارہ تعمیر کرو، اچھا اسکول تعمیر کرو، اچھا مدرسہ تعمیر کرو۔ اور علماء و سادات یہاں موجود ہیں، اگر غلطی کروں گا تو یہ ابھی اصلاح کر لیں گے، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو جائے تو مسجد میں قرآن شریف مت دو، اس لیے کہ مسجد میں قرآن شریف 8-10 کافی ہے پڑھنے کے لیے۔ تھپی لگی ہے، ہماری مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر سال جو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کباڑ خریدنا پڑتا ہے یا اس کو کہیں سجا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن استعمال میں نہیں آتے۔ 8-10 قرآن کافی ہے۔ ایک کام کیے کیوں نہیں کرتے کہ ابا کے نام پر مسجد میں قرآن رکھنے کی بجائے کسی بچے کی فیس کیوں نہیں بھر دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے نام پر اس کو کتاب کیوں نہیں دے دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو کاپیاں خرید کے کیوں نہیں دے دیتے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قلم خرید کے کیوں نہیں دے سکتے؟ صرف ایک سبق سنانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں کنواں کھودواؤں گا، بورنگ کھودواؤں گا۔ کیوں؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ کنواں کھودواؤ؟ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم ہے، اور صرف سبق سنانے کے لیے علماء کے درمیان پیش کر رہا ہوں۔ غلطی کروں گا تو یہ اصلاح کر دیں، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ یہ میرا اپنا نظریہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ ان کو ایصال ثواب کروں؟ تو آقا نے فرمایا کنواں کھودوا دو۔ آج سب لوگ کہتے ہیں کہ کنواں ہی کھودوا، بورنگ ہی کھودوا، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ میرے بھائی، کنواں کھودوانے کی بات حضور نے نہیں کی۔ دراصل اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا، اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا ماں کو ایصال
ثواب کس کا کروں؟ تو اس دن مدینے والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو۔ آقا علیہ السلام نے کنویں کو فوکس نہیں کیا، لوگوں کی ضرورت کو فوکس کیا۔ تو اس وقت کنویں کی ضرورت تھی، اور آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو قلم کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو اچھے اداروں کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ حقارت سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں سب۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ، مولوی کس کے لیے کرتا ہے؟ مولوی کس کے لیے؟ اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ بتائیں اپنے لیے کرتا ہے؟ یہ جو ادارے بنائی علماء نے کہ یہ خبروں میں اپنے سینے پہ لے جائیں گے یا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ادارہ بنایا وہ ساتھ لے گئے یا رکھ کر کے گئے؟ یہ تو سارے ادارے زمین پر ہوتے ہیں نا۔ آپ جو بنا رہے حافظ ملت نے بنایا، لے کر کے گئے یا چھوڑ کر کے گئے؟ آج یہ علماء بات یاد رکھنا، مدارس کے دشمنوں، اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں اچھے امام نہیں مل سکتے۔